السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین بہت شکریہ آپ کا. آپ تو محبت فرماتے ہیں، آپ کی ذرا نوازی، مگر میں آج پھر دوبارہ یہ احساس دلاؤں گا کہ میرے جو پروگرام کا اینکر ہے وہ اب میرا بہت ایجی تعارف کراتا ہے. نہ وہ ایجی کے ساتھ بہت ایجی کہتا ہے، نہ چلبلا، نہ پیارا، کچھ بھی نہیں، نہ سونو. میرے عزیزی کہنے میں عزیزیت بڑھتی جا رہی ہے، مٹھاس بڑھتی جا رہی ہے. چلو یہ تو ہمیں تم اب پھکی کھیر پکا کے تو اوپر چینی توڑ رہے ہو اور کچھ بھی نہیں، جس کا کبھی بھی پھر مزہ نہیں آتا. بہرحال ناظرین، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گھروں کے اندر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم دادا جی، دادی جی، نانا جی، نانی جی کہتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یقین مان لیں کہ یہ آپ کے گھروں کے اندر دعاؤں کے ٹیوبل لگے ہوئے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں گھروں میں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے اور ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آمین. یہ ایسی شخصیات ہیں جن کی آواز میں بہت طاقت ہے، ان کی دعاؤں میں بہت پاور ہے. ان سے دعائیں لینے کے لیے، ان سے محبتیں لینے کے لیے اور اللہ کے حضور یہ جو دعائیں پہنچاتے ہیں آپ کے لیے، وہ پہنچانے کے لیے ان کی بہت خدمت کریں، ان کے ساتھ محبت فرمائیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، میں سمجھتا ہوں، اور بڑے گریٹ ہیں وہ لوگ جو ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. یہ میرے ذہن میں اس لیے پھر آج خیال آیا کہ یہ جو اولڈ ہومز وغیرہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ ایسی رحمت رکھے ہم پہ کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمارے ہی ہومز میں رہیں، ہمارے ہی گھروں میں دعائیں کرتے رہیں، اور ہمیں ہی اللہ پاک توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کرتے رہیں. آمین. یہ کمال کی اللہ پاک نے مہلت دی ہوتی ہے آپ کو ثواب کمانے کے لیے، کہ آپ کے بزرگ آپ کے سر پہ سلامت ہوں. ویسے بھی دادے پوترے کا پیار جو ہے وہ تو مشہور ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا جی کہ بزرگوں کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اپنے نواسے نواسیوں سے اور پوتے پوتیوں سے. اسی طرح جو پوتے پوتی یا نواسے نواسی ہوتے ہیں، ان کو بھی بزرگوں کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے. ان کے لیے بھی بڑی رحمت ہوتے ہیں بزرگ جو ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے سکول سے چھٹیاں بھی اکثر یہ کرتے ہیں. اکثر انہی کا بہانہ لگانا پڑتا ہے، جی میرے دادا ابو بیمار ہیں، ہم ان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. ایک جیسے بچے نے کہہ دیا نا جی میرے دادا ابو کی شادی ہے، مجھے چھٹی چاہیے، بہانا اسے اور کوئی نہ بیچارے کو آیا یہ ان میں. تو اس نے درخواست دے دی ماسٹر کو، جی میرے دادا ابو کی شادی ہے تو مجھے چھٹی چاہیے. تو وہ ایک دم ماسٹر حیران ہو گیا. اس نے کہا بیٹے تمہارے دادا ابو اس عمر میں شادی کرا رہے ہیں؟ تو بچہ بیچارہ معصومیت سے کہتا نہیں جی وہ تو نہیں کرا رہے، میں ان کی زبردستی کروا رہا ہوں. اور یہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بزرگوں کی لڑائی کو بھی بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بیچ میں ڈاکیے کا پارٹ بھی ادا کرتے ہیں. کسی وقت دادے دادی کی لڑائی ہو جائے تو یہ بڑے تیز ہوتے ہیں بچے، یہ سمجھ جاتے ہیں اس وقت دونوں لڑے ہوئے ہیں. جس طرح ایک دادی اماں نے اپنے پوتے سے کہا نا کہ بیٹا یہ اندر جا کے پیالی میں سے میری دانتوں والی بتیسی لے کے آؤ. تو وہ پوتا آگے سے کہتا ہے کہ دادی اماں اس وقت تو کھانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ نے کیا کرنی ہے بتیسی؟ تو وہ کان میں کہتی ہے دادی اماں کہتی ہے بیٹا لے کے آؤ، یار تمہارا دادا ناراض ہوا ہے، بتیسی لاؤ اندر سے، میں نے اسے سمائل دینی ہے. یہ بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں اس طرح کی. تو یہ جو ہوتے ہیں نا جی اپنا بزرگ، یہ رحمت ہیں آپ کے لیے، اس لیے ان کی ٹکا کے خدمت کریں، ان سے دعائیں حاصل کریں اور اپنے گھروں میں رحمتوں کی بارشیں کروا لیں. آمین. اس سے پہلے کہ یہ شروع ہو جائے، میرا خیال ہے کہ جو آج پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف کمال دکھایا ہے، اس پہ میرا خیال ویورز کو مبارکباد دیں. سرفراز نے کمال کیا، اور انشاءاللہ تم دیکھنا کہ پاکستان اب کوارٹر فائنل میں بھی پہنچے گا، سیمی فائنل میں بھی پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و حمایت رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے جائے گا. بالکل. چلیں جی پہلی خبر سن لیجیے عزیز صاحب. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ میری کوشش ہے کہ جلد سے جلد پاکستان قرض لینے والا نہیں بلکہ قرض دینے والا ملک بن جائے. بہت اچھے ایور ہے، اس چیز میں جلد سے جلد نہ کریں،
آپ کی بڑی مہربانی ہے, 67 سال کی ہمیں کریا مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. یہ نہ ہو کئی لوگوں کو تو لینے کے دینے پڑتے ہیں, ہمیں دینے کے لینے پڑ جائیں. پھر ذرا احتیاط کریں ڈاکٹر صاحب, 67 سال ہو گئے ہیں ہم باہرلے ملکوں سے منگ کے بڑے ہوئے ہیں. یہ نہ ہو جب کریا دینے جوگے ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ کوئی ہمارے پاس کریا لینے آئے, ہم پھر کریا دینے کے لیے چل پڑے, اور ادھر جا کے اس کو بھی لینے والے لہجے میں کہہ رہے ہو, ایسا کیا اے اللہ تیری خیر کرے ساڈے کولوں قرضہ لے لے, اے تیری مہربانی اللہ نے سانو بڑا دے دیتا ہے, اے اللہ تیرے بچے جین, اے اللہ تینوں بڑیاں عزتاں دے سانو مل گئیاں نہیں للہ قرضہ ساڈے کولوں, اے للہ سکیا ساڈے کولوں نہیں سانبھیا جان دے. اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہے ہمیں نہیں قرضہ چاہیے, اے سکیا لے لو, اب 5 ارب نہ صحیح 1.5 ارب ہی لے لو, اے نویں نوٹ دیاں گا, اللہ تیری جند جوانی دی خیر کرے للہ قرضہ, اے تہاڈی مہربانی کوئی تے ساڈے کولوں قرضہ لے لو, ساڈے کول اللہ نے پیسے دینے اسی کتنے رکھیے. یہ نا ڈاکٹر صاحب ہم کرنا شروع کر دیں, اس لیے ذرا جلد سے جلد کی بجائے آہستہ آہستہ امیر ہوں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بتاتے بھی جائیں, کہیں خوشی میں کوئی ادھا پاکستان بلہوش ہی نہ ہو جائے. کیا فضول باتیں کرتے جا رہے ہیں یار, ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے پیسوں کے کھلارے میں ترلے منتوں کی, وہ دینے ہیں یا لینے ہیں تو پیسے ہی نہ آگے پڑے ہوئے, پیسے بیچ کے پھر نہ منتیں شروع ہو جائیں. جیسے جو مراسی ہوتا ہے نا, وہ ڈائریکٹر جنرل بھی لگ جائے نا, وہ کلرک سے تنخواہ لینے کے بعد اس کو ضرور دعائیں دیتا ہے, خیر ہو تیری اللہ ڈائریکٹر جنرل نے تنخواہ دیتی, بڑی تیری مہربانی بابا, اللہ نے بڑا دینا تینوں گن کے تنخواہ دیتی. آگے سے کلرک بھی اس وقت موقع کا فائدہ اٹھا کے کہہ دے, تینوں دیتا ہے نا اللہ نے, چل گن تے نکلے تو ڈی جی. اچھا جی, اٹلی کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق خواتین شوہر کی ریٹائرمنٹ پر خوش نہیں ہوتی بلکہ پریشانی اور ششو پنج کا شکار ہو جاتی ہیں. جو خامد تو گھروں میں کام کاج کرتے ہیں نا, بیگمات کے غلام ہوتے ہیں, ان کے احکامات پہ فوری طور پہ عمل کرتے ہیں. جی جی, ان خامدوں کی ریٹائرمنٹ پہ تو بیویاں خوش ہوتی ہیں کہ چلو پہلے پارٹ ٹائم تھا, اب فل ٹائم ملازم میں, فل ٹائم ملازم. پہلے تو ایسی شو کا بہانا لگاتا تھا نا جی, میں جا رہا ہوں کمپیئرنگ کرنے کے لیے, اب چلو مستقل کر برتن صاف, اور جو گھر میں عزیزی کی طرح رکھتے ہیں, کوئی کام نہیں جو گھر میں کرتے, بیگمات کو کہتے ہیں اٹھاؤ یہاں سے, مجھے اٹھاؤ, مجھے نہیں اٹھاؤ, برتن اٹھاؤ فوراً. ہاں, جو گن کے مارے ہیں مجھے, مارے نہیں, جن میں کھانا رکھا ہے, ٹانگیں نہ توڑ دوں پکڑ کے. جی صاحب, بھابھی شو دیکھتی ہیں, ہوتے ہیں اس طرح کے خامد بدتمیز قسم کے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ان کی ریٹائرمنٹ پھر بیگمات کے لیے چڑچڑا پن پیدا کر دیتی ہے. اچھا جی, ایک ٹی وی بنانے والی کمپنی نے انکشاف کیا ہے کہ اسمارٹ ٹی وی اپنے سامنے ہونے والی گفتگو سنتے بھی ہیں. ایمان سے؟ یس. اور یار, میں تو جب بھی اوباما ٹی وی پہ آتا ہے میں کہتا ہوں کہ یار یہ کان کیڈے بڑے, اس کا مطلب ہے وہ تو سن رہا ہوگا یار. یہ نہ ہو کہ میں امریکہ کا ویزا لینے جاؤں تو ویزا افسر آگے سے کہے کہ آپ وہی ہیں جنہوں نے اوباما کو 167 ہری وڈے کرنا لگا ہے, نو ویزا, چلو اٹھاؤ پاسپورٹ کا ڈاؤٹ. ویسے یہ عجیب ہی انکشاف کر رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن سنتا بھی ہے, یعنی اس کے کان بھی ہوتے ہیں. یہ رہا کو ٹی وی کا رنگ خراب ہو تو مالک نوکر سے کہے کہ مارے تھے کنا دے ہوتے یہ لال کارے نو. خبریں سنتے ہوئے جب لوگ حکومت کو گالیاں دیں گے تو وہ بھی حکومت سن لیا کرے گی. اچھا جی, اسی لیے پھر یہ کانوں والا ٹی وی آیا, یہ لوگ بڑا چوڑ ہو گئے ہوئے ہیں. حکومت کی سازش ہے یہ. میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب محترم اینکر صاحب, مجھے آج نعیمہ کینچی کہہ رہا تھا, طفیل تھیلا بھی ساتھ تھا, مگر نعیمہ کینچی نے بات کی تھی. کہتے یار یہ جو تمہارا اینکر ہے پا جنید,
یہ زراعت کے متعلق بتاتا ہے کہ یہ والی فصل ہونی چاہیے، ادھر تو بڑا یہ انکم ہو سکتی ہے، فلاں چیز، یہ گائیں تو بہت طاقت پکڑ سکتا ہے ملک، باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم، یہ ہے وہ ہے. تو کہتا ہے اس کو پاجنس کر کے یہ تم وزیر زراعت ہی لگوا دو. میں نے کہا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر میں ہلکا سا جیلس ہوں، میں خود نہیں لگوا رہا اسے، چونکہ وہ وزیر بن گیا تو وہ تو اپنی سادی گڈی پہ نہیں مان میرے اسکوٹر کے پاس سے یوں کر کے گزر جاتا ہے، تو جھنڈے والی گڈی پہ تو مجھے نیچے ہی دے دے گا، بار بار پہ تو یوں کرے گا. نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو اینکر حضرات ہوتے ہیں جیسے یہ پاج جنید اتنے اچھے آئیڈیا دیتا ہے، تو اس کو کہو کہ خود وزیر لگ جائے. کیوں لگ جائے؟ ہاں جی کیوں لگ جائے یار؟ وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کاند کے ساتھ لگ جائے، وہ کہہ رہا وزیر لگ جائے. غلط بات یہ بالکل کانسیپٹ ہی غلط ہے. اور لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ وزیر اعظم لگ جائیں تو کیا کریں، یا آپ وزیر اعظم بن جائیں. کیوں بن جائیں؟ یہ جس کا کام اسی کو ساجے. اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ ذرا غور کرنے کی. پھر باتیں کیوں کرتے ہو یہ رات کے اوپر؟ نہیں، باتیں کرنا میرا فرض ہے، باتیں نہ کیا کرو. سجیشن دینا میرا فرض ہے، میرا کام ہے. بیٹی کرا دیتا ہے میرے محلے میں، اس کے سر پہ میں آکڑ رہا ہوتا ہوں تو دیکھو نا آگے سے ٹھس ہو گیا. میں تم نے مجھے وزیر لگوانے کے پیسے تو نہیں پکڑ لیے؟ نہیں یار یہ بات نہیں ہوتی. جو پولیٹیکل سیکٹری ہوتا ہے نا وزیر کا، وہ بھی بڑی طاقت میں ہوتا ہے. اچھا یار پولیٹیکل سیکٹری تو تم مجھے ہی رکھو گے. تو پھر تو بیڑے گھر کو گیا نا پہلے ہی. دیکھو پنجابی بول دیا اس نے. میں تو وزیر لگ ہی نہیں سکتا. نوید کاشف صاحب، جناب ایم ڈی صاحب، یہ آپ کا جو اینکر ہے یہ جگت تو درکنار یہ اب پنجابی بھی بولنا شروع ہو گیا. آپ مجھے ڈانٹتے ہیں کہ اردو میں بات کیا کرو، اس طرح سارے ملک کو سمجھ آتی ہے. یہ جو پنجابی بولتا ہے یور تو نارمل سی پنجابی بولتا ہوں جو سمجھ آ جائے. تم ٹھیٹ پنجابی بولتے ہو. نہیں پھر وزیر لگو. نہیں تیرا یہ کام نہیں ہے بھائی، جرنلسٹ کا کام ہے. جہاں اڑپھس ہوگی میں تمہارے ساتھ ہوں، مشورہ دیتا رہوں گا، فکر نہ. زراعت کے بارے میں تم کتنا جانتے ہو؟ اتنا ہی جانتے ہو جتنا میں جانتا ہوں. یار تم اور میں نہیں جانتے یہ رات کو، تو چلو کسی اپنے برا سے فائدہ اٹھا لیں گے. پنڈ کے چوری شہزاد کو کہیں گے سلطان کے اپنا یار بہت اچھا، سیاست بھی سمجھتا ہے اور وزیر اور یارات بھی سمجھتا ہے. ایک کام کر، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں ویلا ہوتا تو گورنر میں نے لگ جانا تھا، وہ ویلا نہیں ہے. ایک کام کر لے، یا بندوں کو سیاست کرنی چاہیے یا پھر صحافت کر لینی چاہیے، جس کا کام اسی کو ساجے. میں تو یار کتنے سارے صحافی آئے ہیں پہلے بھی سیاست میں، ایسی کوئی بات نہیں یار. تو ٹھیک ہے، مطلب اب میری اپنی رائے ہے، میری بالکل 100% جو ذاتی رائے ہے. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ صحافت چھوڑ کر کوئی شخص سیاست میں آئے. ویسے یہ عرفان صدیقی صاحب سے پہلے بھی کچھ صحافی آئے ہیں. یہ داستان تو بہت پرانی ہے، میرا خیال مولانا ظفر علی خان صاحب سے شروع ہوتی ہے، لیکن چلو اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد دیکھیں تو میرا خیال ہے مولانا کوثر نیازی صاحب. مولانا کوثر نیازی صاحب ایڈیٹر رہے باقاعدہ. یعنی اگر تم لسٹ دیکھو ایسے صحافیوں کی جو کل وقتی پروفیشنل جرنلسٹ تھے، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. کوثر نیازی صاحب، پھر ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، پھر ایاز امیر صاحب، حسین حقانی صاحب، ارشاد احمد حقانی صاحب، شہری رحمان صاحبہ، شہری مزاری صاحبہ، شفقت محمود، عرفان صدیقی صاحب، واجد شمس الحسن صاحب، نفیسہ شاہ، فرح ناز اصفہانی. اچھا تو یہ سارے صحافت سے سیاست میں آ گئے ہیں. سارے پہلے صحافت کے میدان کے کھلاڑی تھے. واجد شمس الحسن صاحب بھی صحافی. ہاں جی، پہلے فل ٹائم جرنلسٹ. مگر یہ ملیہ لودھی صاحبہ اور ڈاکٹر ملیہ صاحبہ اور یہ شہری رحمان ملیہ لودھی صاحبہ. میں تو اس بات کی فیور میں نہیں ہوں کہ آپ صحافت چھوڑ کے سیاست میں یا سیاست چھوڑ کے صحافت میں. ابھی ایک نیا ٹرینڈ یہ بھی ہے نا کہ لوگ سیاست چھوڑ کے صحافت میں بھی آ رہے ہیں. بلکہ میں تو اس کو ایک دیسی سی مثال یوں بھی دیتا ہوں کہ پہلے جو اکھاڑے ایک ہی اکھاڑے کے پہلوان ہیں، اکٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، 24 گھنٹے کا رابطہ ہے صحافی کا اور سیاست دان کا. تو یہ ایک ہی میدان کے یا ایک ہی اکھاڑے کے پہلوان ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سیاست دان تھے وہ پہلوان ہوا کرتے تھے اور جو خلیفہ ساتھ ہوتا ہے وہ ساتھ صحافی ہوا کرتے تھے. اب معاملہ الٹ ہو گیا. اچھا جی، ظاہر ہے اب یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جرنلسٹ یا اینکر بننا چاہتا ہے.
تو بہت سارے جو ہیں وہ سیاستدان، دیکھو ہر انسان جو ہے نا وہ پبلسٹی کے جو شوقین لوگ ہوتے ہیں نا، جو مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ آتے ہیں اصل میں سیاست میں، ایکٹنگ میں، پھر اب جرنلزم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، ہمیں لوگ جانے. اور اب جو صحافت ہے نا، جو اینکر پونا ہے، اینکر پونا اس کو انگلش کر لو نا، اینکر پونا جو ہے یہ ایک طاقت پکڑ چکا ہے. یہ طاقت کا تصور ہے. سیاست کے پیچھے بھی طاقت کا ہی بہت اچھی ہے. سیاست کے پیچھے بھی طاقت کا تصور یہ نا. انکم بھی کون ہے؟ ہاں انکم بھی اچھی ہے بابا، وہ لیکن سیاست سے زیادہ تو اچھی نہیں ہے نا. کتنی اچھی ہے، صرف اس لیے نہیں انکم اچھی کہہ رہا کہ پرجائی کو نہ پتا چل جائے اس کی تنخواہ کتنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست نے پاکستان کی صحافت پہ جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے نا، وہ دو لوگوں کو اپنی گود میں لے کے کیا. ایک عرفان صدیقی صاحب اور ایک مشاہد حسین سید صاحب. یہ دو بندے ہیں جن کا واقعی مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہے کہ یہ لوگ بالکل انہوں نے صحافت کو جو خیر بات کہہ دیا ہے اور بالکل سیاست کے ہو کے رہ گئے. مجھے واقعی دونوں کا بہت دکھ ہے. مشاہد حسین سید صاحب تو بول رہے ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ ان کو ادھر سے پکڑ کے کرو چھوڑوں. ان کا لکھا ہوا نہیں کبھی پڑھا؟ انگریزی میں وہ لکھتے ہیں، وہ تو میں نہیں پڑھ سکا، مگر میں ان کے منہ کے اسپیلنگ دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں کہ اچھی بات کر رہے ہیں. ایاز امیر، لیکن ایاز امیر صاحب کا تو یہ ہے نا کہ وہ بہرحال شروع سے ہی وہ بھی پہلے سیاست کے نہیں بلکہ صحافت کے میدان کے کھلاڑی تھے. اچھا. وہ صحافت سے سیاست میں آئے ہیں، بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن وہ شروع سے لے کے آج تک وہ سیاست بھی کرتے رہے اور صحافت بھی کرتے رہے. یہ میری ذاتی رائے میں مشکل بلکہ ناممکن کام ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دو کام کر رہے ہیں اور دونوں سے آپ انصاف کر رہے ہیں. ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایاز امیر صاحب بھی ان میں سے ایک ہے جو بہرحال اپنی بات میں بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مگر یہ عطا اللہ قاسمی صاحب، واجد شمس الحسن صاحب، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ سیاست میں تو نہیں آئے. ہاں سیاست میں نہیں آئے. ملیحہ لودھی صاحبہ کا نام میں لینا بھی نہیں چاہتا اس فہرست میں، کیونکہ ملیحہ لودھی صاحبہ نہیں ہے. ملیحہ لودھی صاحبہ ایسے اور بہت سے لوگ ہیں جو صحافت سے براہ راست امبیسڈر لگے یا مختلف عہدوں پر، مطلب وزیر بھی بنے، وزیر اعلیٰ بھی بنے، نگران وزیر اعلیٰ بھی بنے، لیکن وہ براہ راست سیاست میں نہیں آئے. ان میں نجم سیٹھی صاحب ہیں، مبشر لقمان صاحب کا نام بھی آتا ہے اس فہرست میں. اگر دیکھا جائے ملیحہ لودھی صاحبہ کا نام بھی آتا ہے، امبیسڈر رہے. عطا اللہ قاسمی صاحب رہے. ایک اور نام میں مس کر رہا ہوں، عارف نظامی صاحب. عارف نظامی صاحب بھی نگران وزیر رہے. شفقت محمود صاحب بھی آپ کے صحافی ہوتے تھے. ہاں شفقت محمود صاحب بھی صحافی تھے، کل وقتی صحافی تھے، مطلب پروفیشنل جرنلسٹ تھے، بیوروکریٹ، جرنلسٹ اور اب پالیٹیشین، یعنی سارے کام ہی کر لیتے. یہ میرا خیال ہے منجی بھی ہونے لیتے. ویسے تو پاجنید اس وقت تم اعتراض کر رہے ہو کہ جرنلسٹ سیاست میں کیوں آ گئے اور سیاستدان. خدا نخواستہ میں اعتراض بالکل نہیں کر رہا، یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دونوں کاموں سے انصاف نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاست کرتے ہوئے سیاست کو صحافت میں آنے کے لیے پلیٹ فارم کے طور پہ نہ استعمال کریں، اور صحافت کرتے ہوئے آپ صحافت کو سیاست میں آنے کے لیے پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کریں. دونوں بالکل الگ الگ چیزیں، دونوں کے تقاضے مختلف ہیں، دونوں کی میکینکس فرق ہیں، ہر چیز فرق. یار ہمارے پنڈ کا ایک سپاہی تھا، سپاہی، میں خود اسے میں نے دیکھا ہوا ہے. چاچا تھا، سپاہی تھا. اچھا. وہ تھانے بھی چلا جاتا تھا اور شام کو سرکس میں جا کے پھٹے پہ ناچ بھی لیتا تھا. دونوں میں سے یہ سیاست کو تم پھٹے پہ ناچنا کہہ رہے ہو یا صحافت کو؟ اللہ معاف، ادھر نہ لاؤ یار، اتنے بڑے نام لے کے مجھے بیت کرانا چاہتا ہے. بتاؤ نا. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت بندہ دو کام بھی اچھے کر لیتا ہے. وہ ناچتا بھی بہت اچھا تھا، اس کا یہ اسٹیپ بڑا مشہور تھا. اور ایک یہ والا سٹیپ اور ایک اس کا ڈکیتی پکڑنا. ڈکیتی کہتے تھے کہ یہ ایسے پکڑتا ہے. اگر ڈاکوؤں کو پکڑ کے مارتے ہوئے پہلا پیشہ غالب آ جاتا اس کے ذہن پہ، پھر کیا ہوتا؟ پھر بس ٹھمک ٹھمک کے چتر مارتا تھا. کیسے یار اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس وقت میں ایک دانشور ہوں. بتا میں یہ رہا تھا کہ کئی بیوروکریٹ بھی جرنلسٹ ہوئے ہیں، اخباروں میں لکھتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، لکھتے ہیں. جیسے
जुल्फकार चीमा साहब जो आईजी रिटायर हैं, बड़ा अच्छा लिखते रहे, अब भी लिखते हैं। औरिया मकबूल जान साहब का नाम बहुत मोतबर है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। और अपना शफकत महमूद साहब का तो मैंने बता दिया। हाँ, खामोश, स्टैंड अप। एक अजीम तरीन जर्नलिस्ट का नाम तुमने लिया ही नहीं जो सियासत में भी पाया तकमील तक पहुंचे हैं। सदके जाऊं अपने। अच्छा, नहीं बाबा, तुम्हें किसने कहा है कि वो सहाफी रहे? एम.ए. जर्नलिज्म। और जिसने एम.ए. जर्नलिज्म किया वो जरूरी तो नहीं कि सहाफी हो। अच्छा जी, एम.ए. जर्नलिज्म उन्होंने किया हुआ है, सहाफत नहीं उन्होंने कभी। ताहिर सरवर मीर साहब ने मुझे बताया था कि वो जर्नलिस्ट है। नहीं, जर्नलिस्ट नहीं है, एम.ए. जर्नलिज्म उन्होंने किया है उसी यूनिवर्सिटी में, उसी डिपार्टमेंट में किया है जिसने मैंने किया है। लेकिन और वो हमारे सुपर 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 सीनियर है। मेरा ख्याल है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, ये दोनों क्लास फेलो, इन दोनों ने इकट्ठा एम.ए. जर्नलिज्म किया हुआ है। अच्छा, अगर बलोच साहब उन्होंने भी, और एक आध साल का कोई फर्क होगा। अगर मैं इन्होंने जर्नलिज्म किया नहीं, जर्नलिज्म किया, उसको इन्होंने सियासत में यूज कर लिया। और ऐसे बहुत सारे मतलब सियासतदान हैं जो बहरहाल गाहे गाहे कॉलम लिखते हैं या अपनी राय का इजहार करते हैं। बाबर रहमान साहब सियासतदान है, लेकिन कुल वक्ती आप इनको जर्नलिस्ट नहीं कह सकते या प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे सियासतदान हैं। वैसे ये सारा तुम उन लोगों का जिक्र कर रहे हो जो डिक्लेयर सियासतदान हैं, जर्नलिस्ट जो हैं। वरना कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते, वैसे वो सियासी जमातों का बकायदा हिस्सा है, बकायदा हिस्सा, और लिखते हुए बोलते हुए बकायदा बता रहे होते हैं कि मेरा फलाना बड़ा यार है, उतना फलाने के साथ कल मैं साइकिल पे बैठ के जा रहा हूं। हिस्सा है नहीं है जितना बताते हैं या बताने की कोशिश करते हैं। वो भी एक रोब डालना होता है ना कि कल मैं, ये भी गलत है, कल मैं यरदारी के पास बैठा हुआ था और यरदारी दिल करे अंदर भी ना बढ़ने दे। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जनायत आजकल क्रिकेटेरिया हुआ है सबको, जो कि वर्ल्ड कप का शोरग होगा बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इस हवाले से मैं याद माजी कुछ थोड़ा सा सुनाना चाह रहा हूं। मुझे ये याद आ रहा है कि जब हम नन्हे मुन्ने थे, अब जरा छोटे हैं, उस वक्त बिल्कुल नन्हे मुन्ने थे, तो उस वक्त वनडे मैच भी रंगीन वर्दियों में नहीं, चिट्टी वर्दियों में ही होता था। अच्छा, माशाल्लाह, उस वक्त आप नन्हे मुन्ने थे जब चिट्टी वर्दियों में होता था वनडे? हाँ जी, नन्हे मुन्ने बिल्कुल। क्या बस मैंने गुनाहगार बात कर दी। और वनडे मैच व्हाइट किड्स में हुआ करता था उस वक्त। मेरी उम्र मेरा ख्याल अच्छी भली बड़ी, मैं 10-12 साल का था। वाह 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 वाह। इसी हवाले से इमरान खान साहब अपने गुफ्तगू में कह रहे थे कि ये जो आजकल यूथ की सेलिब्रिटीज हैं, जो आइकन्स हैं बड़े बड़े, अली जफर है, शहजाद रॉय है, हमजा अब्बासी है, कह रहे कि जब ये मुझे कहते हैं ना कि हम बचपन से आपको आइडियलाइज करते हैं, बचपन से आपको देख रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन जब कोई इतनी लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग कह दे ना मुझे आके कि खान साहब हम आपको बचपन से देख रहे हैं, तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? खान साहब इतनी उम्र की है, अगर ये खुद भी दाढ़ी रख ले तो 2 इंच उनसे वड्डी होगी। लेकिन वो जो आप खुद दाढ़ी रख ले, जो वो तो नहीं ना बचपन से देख रहे हैं। ये बात तुम्हारी ठीक है, छोटे होने का शौक मेरे अलावा हर बंदे को ही है। मैं ही अपनी असल एज बताता हूँ, वरना तुमने क्रिकेट का यादें बाजी छेड़ दी है। मुझे जो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत मेरे बचपन की यादें हैं ना, उनमें ये है कि नए बैट का स्ट्रोक निकाला जाता था। यानी नए बैट को रवां करने के लिए हम ये समझते थे कि रनिंग पूरी की जाती थी। उसके लिए खास तौर पे बॉल रस्सी से लटका के, बॉल में बकायदा ड्रिल से सुराख किया जाता था, फिर उसमें रस्सी डाल के नीचे नॉट दी जाती थी, लटकाया जाता था, और सारा दिन बैट को हिट करते थे, उस बॉल को बैट से हिट करते थे। फिर उस बैट में हल्का हल्का क्रैक आ जाता था दरमियान में, उसकी अपर सरफेस पे। उसे कहता जी बैट का स्ट्रोक निकला है, अब ये बैट रवां हो गया है। अच्छा, फिर एक होता था कि नए बैट को तंदी करना, तंदी लपेटी जाती थी बहुत कस के। पहले सरेश उबाली जाती थी, उस सरेश में डिप की जाती थी पूरी तंदी, फिर उसको हाथ पे ग्लव या कोई इस तरह की चीज पहन के
पूरी ताकत के साथ बैट के ऊपर तंदी की जाती थी, उसके ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले हिस्से में भी। ऊपर वाले हिस्से में इसलिए कि बैट की जो ग्रिप होती थी वो ना निकल जाए और नीचे से बैट टूट ना जाए। फिर उसके बाद एक चर्बी का दौर आ गया कि बैट के ऊपर चर्बी चढ़ी होती थी। फिर एक मुझे याद है मेरे बचपन में एक नया बॉल जो क्रिकेट बॉल होता था, हार्ड बॉल, ये नया बॉल करना यानी अटैक करना, पहला ओवर करना, ये बहुत फख्र की बात समझी जाती। उस वक्त नया बॉल होता था, मुझे एक ब्रांड का नाम भी याद है, PIA का बॉल है। मेरा ख्याल गालिबन उस वक्त उसकी कीमत 13-14 रुपए हुआ करती। अब 13 रुपए का अंडा मिलता है। यानी अब यर्दी वाला गेंद जो है वो 13 रुपए का हुआ है। पहले सादा गेंद जो है वो होता था 13 रुपए का। अच्छा, मुझे याद है कि हमारे दौर से भी कुछ अरसा पहले का दौर था जब कॉलेजेस और स्कूलों के दरमियान जो क्रिकेट मैच, बल्कि हॉकी के भी सारे स्पोर्ट्स के जो मुकाबले होते थे वो बहुत तारीखी अहमियत के हामिल होते थे। जिस तरह लाहौर में कहा जाता है जो सबसे अच्छा मैच होता था वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस का हुआ करता था। बहुत यानी पूरे पाकिस्तान से लोग देखने आया करते थे वो मैच, स्टूडेंट्स खास तौर पे। फिर जो हमारा दौर था उस वक्त तालीमी इदारे जरा पीछे चले गए थे और क्लब क्रिकेट बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही गली मोहल्ले की सतह पे टूर्नामेंट हुआ करते थे। वो भी अब बिल्कुल मफकूद होते जा रहे हैं, कहीं कहीं पे देखने में आते हैं। और वो जो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो टूर्नामेंट होते थे ये क्रिकेट की ब्यूटी हुआ करते थे। उनका एक मखसूस किस्म का एक छोटा सा पोस्टर होता था, उसके ऊपर मखसूस कवायदो ज़वाबत होते थे जो कई साल से एक ही तरह के कवायदो ज़वाबत होते थे कि झगड़ा करने वाली टीम को टूर्नामेंट से खारिज कर दिया जाएगा, अंपायर और रेफरी का फैसला हतमी होगा, लेट आने वाली टीम को वॉक ओवर दे दिया जाएगा, इस तरह की बातें। झगड़ा करने वाली टीम को फारग कर दिया जाएगा, ये लाजमन सिर्फ तुम्हारे लिए पोस्टर। मैं झगड़ालू प्लेयर था, बहुत सख्त झगड़ालू थे, ये तुम मुझे बता। तुम अपनी बात आते, अभी तुम मैच देखते हुए बकायदा फफे कुटिये लग रहे हो, तो खेलते हुए क्या मुदारियां। अच्छा, उस वक्त आम तौर पे होता था अंडर 16, अंडर 12, अंडर 14 जो भी होता था, तो वो दोनों टीमें आमने सामने खड़ी हो जाती थी और एतराज किया जाता था। ये भी पहले मौका देते थे कि जी आप इस टीम पर एतराज करें जिस पर आपको एतराज है कि ये 12 साल का नहीं है, और फिर आपकी बारी, आप इस टीम पर एतराज करें कि इसमें 12 साल का कौन नहीं है, आप पर एतराज। तो आम तौर पे होता था कि पूरी टीम पर एतराज कर देते थे, ये टीम भी पूरी टीम पर एतराज कर देती थी, फिर ये फैसला होता था कि ये सारे खेलें। अच्छा। देखो जरा, मुंह इसका दिल के डॉक्टरों वाला है और गुफ्तगू इसकी रफीक घुगे वाली है, हर शय याद है इसे। अच्छा सर, अब तो स्कूल कॉलेजेस में ग्राउंड्स ही नहीं है, कहाँ पे छोटे टूर्नामेंट्स होंगे, कहाँ मैचेस होंगे? हाँ जी, अब तो गली मोहल्लों में ये फ्लड लाइटें लगा लगो के मेरे जैसे यंगस्टर खेड खूड लेते हैं। ये क्या हुआ है? और कल यॉर्कर कराया है तो यॉर्कर कराया तो सारा यंग पुना बाहर आ गया। लफंग पुना नहीं होता, उसने यंग पुना बढ़ा दिया। एक ही बात है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मौसम बहार और शायरी का आपस में चोली दामन का साथ है। इसी साथ को साथ लेकर बात करते हैं अपने महबूब शायर जीम सीन धड़कन और उनकी अहलिया से। भूख का, फराखत का, निकट्ठूपन का और इस जीम सीन धड़कन का चौड़ी दामन का साथ है। ये बहुत अच्छा किया। जी हाँ, अगर उंगलियों पे ऊन चढ़ाई होती तो आधा स्वेटर तो एक फिक्रे में ही बन जाना था। क्या सितम ज़रीफी है जुनैद मियां कि मौसम बहार है और हम पहलू में खजां लिए बैठे। क्या लुत्फ हो बहार का जब दिल ही बुझ गया। यकीन मानिए जुनैद मियां, एक दौर था कि जो ही बहार की आमद होती थी फौरी तौर पे ख्याल की आमद शुरू हो जाती। और अब क्या बताएं आपको, पहलू में बराजमान है। कुछ ऐसा तकनीकी इंतजाम नहीं हो सकता कि हम आपको इस वक्त अपनी हालत बता दें मगर इन तक आवाज न पहुंचे। अल्लाह के सुपुर्द। हो अब बहार के ऐन आलमे शबाब में भी जो ही इस कदीमी कलमी नुस्खे पे नजर पड़ती तो जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, हाय क्या बताऊं कि अहलिया क्या है, क्या बताऊं कि अहलिया क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम भी मुंह में जबान रखते हैं
جس پہ کہتی ہے بولتا کیا ہے. ٹالتا ہوں گر پڑا چھت سے, یار جب پوچھ لیں ہوا کیا ہے. اچھا, ہم ہیں انسان اور یہ ہیں ڈائن, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. آپ کی تعریف کر رہے تھے. ہاں, ٹائم تم نے پھپھو کو کہا ہے. ویسے تو اب موصوفہ بھی پھپھو پھپھو لگنا شروع ہو گئی ہے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ موسم بہار بھی خزاں کی طرح ڈائن لگنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ نظروں سے دور ہوتی ہیں. کہاں میں نظروں سے دور ہوتی ہوں؟ ہر وقت تو میرے سر پہ سوار ہو کے گھر میں بیٹھے رہتے ہو. میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے, ارے جاؤ جا کے باہر دوستوں سے ملو, جا کے ٹہلو, مگر یہ آدمی ہے اور اس کی چارپائی ہے. بھائی اب کوئی مشاعرے کا دعوت نامہ موصول ہو تو پھر باہر نکلے نا. اس کا مطلب ہے آج کل آپ کو کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہو رہا. دعوت نامہ کیا, کچھ بھی موصول نہیں ہو رہا. غصے میں فرما رہی ہے. جو اس وقت ان کے لبوں سے پھول جڑ رہے ہیں یہ صرف غصے میں جڑ رہے ہیں. اچھا, ورنہ دعوت نامہ تو موصول ہوتا ہے, ہمارے معیار کا موصول نہیں ہوتا. ویسے تو روزانہ 4-5 دفعہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. اچھا, اور اونچی آواز آتی ہے, وہ ماما اندر بڑھ کے کیبل دیکھتا رہنا ہے, بلے دا تیرے پیو نے دینا ہے گائے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ظاہر ہے اس ہونک آواز پہ ہمیں بھی تیش آ جاتا ہے. ہم بھی پھر اندر سے بدتمیزی سے ہی بولتے ہیں کہ دفعہ ہو جائے تو نہیں تو پھر باہر آ کے تیرے چہرے تے 2 ہاتھ جڑا. پھر ہاں, 2 ہاتھ جڑا نہیں, 2 ہاتھ جوڑا. پھر نکما آدمی نکٹھو. ان کے چاند چہرے پہ جتنا مرضی ملال ہو, ہمیں کبھی تیش نہیں آتا. نہ تمہیں تیش آتا ہے نہ تمہیں کیش آتا ہے. بس کر دیو, نون تسی میدان چ بھی عزت کرن لگ پئے گے ہو. گھر جا کے کر لینا بستی, گھر کیڑے مہمان آئے ہوئے آئے بھی ہون تے تسی کیڑا لحاظ کر دیو. گھر جا کے بے عزت کر لینا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. دھڑکن صاحب کیا ہو گیا آپ کی لو میرج ہے اور پھر بھی آپ لڑتے رہتے ہیں. ہائے کتنا رویا تھا میں اس کی خاطر, اب سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. مجھے بھی. تو ہنس لیں, سامنے کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. کون سی لو میرج جنید صاحب. ان کے ماموں جو تھے وہ ہمارے محلے میں رہتے تھے. اچھا, اور ان کو ان کے ماموں نے پالا ہے. اچھا, جی ہاں, لوگ بچی لے کے پالتے ہیں نا, ان کے والد نے بچی دے کے پالی. موصوفہ 5 بہن بھائی تھے. اچھا, اور گھر میں فاقہ کشی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. ان کے والد کے کسی محسن نے ان کو مشورہ دیا کہ ان 5 میں سے اوپر والی بچی اتار کے کسی کو دے دو, نیچے والے 4 خود بخود پل جائیں, کیونکہ یہ اوپر والی ان 4 کا بھی کھا جاتی ہے. بس پھر ان کے والد نے ان کو ان کے ماموں کو دے دیا. اچھا, تو رشتہ ماموں نے طے کیا تھا آپ کے ساتھ. ہمارے محلے میں موصوف رہتے تھے. اچھا, ایک دفعہ ہم ان کے گھر گئے. ہم نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں. کہنے لگے کہ اب تو یہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں. اچھا, بس ہماری آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بن گئی. ہم نے سوچا کہ امریکہ کی نیشنلٹی ہوگی ان کے پاس. جب نکاح ہو گیا تو ہم نے پوچھا کہ وہ گرین کارڈ کہاں ہے. تو نادرا والا شناختی کارڈ نکال کے کہنے لگی یہ بھی تو گرین ہی ہے. وہ امریکہ والا گرین کارڈ نہیں تھا. بالکل نہیں. ہم نے بغور پڑھا اسے. اس کے اوپر جو موصوفہ کا پتہ لکھا ہوا تھا, مکان نمبر 34/14. سمجھ لیجئے کہ 34 نمبر مکان کے 14 حصے کیے ہوئے تھے. مکان نمبر 34/14
گلی اچینی میں محلہ دپسڑی نزد لاڈو دی پولی. بس کر دو. ہم نے ان کے ماموں سے پوچھا کہ محترم یہ لاڈو دی پولی کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہی ہے لاڈو دی پولی. ہم نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے کہ ہم اپنی بٹیا رانی نو بچپن چ لاڈاں دی پلی کہندے ہوندے ساں تے جدوں اے پل کے جوان ہوئیے تے اے دا ایریا دیکھ کے تے محلے والے نو چھیڑن لگ پئے لاڈو دی پولی. بس کر دو تم. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں پلی بھی تھی, کھاتے پیتے گھر سے آئی تھی. بہت زیادہ کھاتے پیتے. الحمدللہ بہت زیادہ ہی کھاتے پیتے تھی. اپنی بتاؤ ذرا, شادی سے پہلے تم کیا تھے؟ ہائے ہائے, یہ تو جگہ جگہ مشاعروں پہ جا کے کھانا کھا کھا کے ماس بوٹی چڑھی ہے انہیں. جی شاعر کم اور فقیر زیادہ ہمیں بنا دیا. ہاں تو ہو تم فقیر کنگلے. شادی سے پہلے کی بات سن لیں, جب یہ مجھے بیانے کے لیے آئے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سوٹی پہ کسی نے سیرا لٹکایا ہوا ہے. ہائے, اسی سیرے کے پاس آ کے موصوبہ کہتی ہیں سہرا ہے, چہرہ کہاں ہے؟ ہم نے بھی اسی وقت چہرہ اٹھایا اور کہہ دیا چاہ. بس جنید میاں اس چاہ سے ہی ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ پھیل گئی اور ہم اتنے میں ہی پھیل گئے. ہم نے پھر ان کی محبت میں جو کلام شادی والے دن ہی کہا وہ آج ترنم میں سنائی دیتے ہیں. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو پالا گیا ہے میرے لیے. تو اب سے پہلے غاروں میں بس رہی تھی کہیں, تجھے شہر میں بلایا گیا ہے میرے لیے. حسب حال ہے درمٹ اٹھا رہا ہوں میں, کھلر رہی ہے تو کھا کھا کے میری تنخواہوں میں. کبھی کبھی میرے دل میں. بہت اچھے. بہت شکریہ. کبھی کبھی تیری جیب میں مال آتا ہے, پھر تجھے شوق ہونے کا خیال آتا ہے. شاعری. بس میاں خربوزے کو دیکھ کے خربوزی رنگ پکڑ ہی لیتی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.